بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کے فضائل۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی گروہ اور لشکر کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے۔ احزاب کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا جس میں مکہ مکرمہ کے تمام متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے چونکہ اس غزوے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سورہ احزاب کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عرب کے جاہلانہ طریقہ زہر اور متبنہ کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ احکام شریعت پر ڈٹے رہنے اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا۔ متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا ہے۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کو عزت و وقار ضرور دیا ہے لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے۔ والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا جائے گا۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما مومنین کی مائیں ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم واقعات غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قرظیہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس صورت میں بہت سے شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے میراث کی تقسیم رشتے کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اس اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی صورت میں قائم فرمایا تھا۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر نکلا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر اپنے سے جدا کر دے، کسی بھی شخص کا یہ عمل زہر کہلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے محرم قرار دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس واقعے کو منافقین نے غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو ان کی تردید کی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی دعوت میں شرکت کے آداب وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو قناعت و توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے، یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاکیزگی سے متعلق آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اپنے اہل بیت ان میں سے ناپاکی دور کر دے، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ جامعہ ترمذی 3205۔ اسلام میں بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں خصوصاً سماج اور معاشرے کا حسن باقی رہتا ہے۔ اس صورت میں متعدد صفات بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ مرد و عورت میں جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا اس کو پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا، اور اس ضمن میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے خصوصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصبی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہے۔ اس صورت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی و صورت میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیرہ ہونا بیان ہوا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہ کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور سچے دین کی گواہ ہیں۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی اہل ایمان کو اچھے اعمال اور اطاعت و فرما برداری کی بدولت اچھے انجام یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیر کے معنی ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو ان کے کفر کے برے انجام یعنی جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ داعیہ الی اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سراج منیرہ سے مراد روشن چراغ یعنی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے نور سے منور ہیں اور لوگوں کو بھی کفر کی تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے والے ہیں۔ ان صفات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تبلیغ دین کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ سورہ احزاب میں اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اپنی اپنی شان کے مطابق درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان رحمتوں کے نزول کی درخواست کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں اہل ایمان کو جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے ان میں تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے
ممنوع کاموں سے باز رہنا اور سچ بول کر سیدھی بات کہنا، انسان اگر یہ دو صفات اختیار کر لے اور اپنے قول و عمل میں تضاد ختم کر دے تو ہر قدم درست منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔